على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، کتاب الجمعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو باب آج ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے القعدۃ بین خطبتین یوم الجمعہ، جمعہ کے دن دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان. یہ حدیث اس میں ہے 886، اور حضرت نافع سے روایت ہے. عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین یقعد بینہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے پڑھا کرتے تھے جمعہ کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق جمہور محدثین اور فقہاء کے نزدیک جمعہ کے دن دو خطبوں کے درمیان بیٹھ کر وقفہ کرنا چاہیے. اور یہ وقفہ جو ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سنت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے. اس قاعدہ میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے کہ کتنی دیر بیٹھنا ہے، لیکن بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کم از کم سورہ اخلاص کی تلاوت کے بقدر بیٹھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس قاعدے میں کوئی مخصوص ذکر جو ہے وہ مشروع نہیں ہے کہ کوئی مسنون چیز ہو کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. بس خاموش بھی بیٹھا جا سکتا ہے اور کوئی ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جمعہ کے دن دو خطبے دیتے تھے. یعنی اب جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں مسجد میں یا حرم میں جا کے پڑھتے ہیں، جو خواتین، انہیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ عربی خطبہ جو ہے وہ دو عربی خطبے ہوتے ہیں، اور اس میں تھوڑی دیر کے لیے امام جو ہیں وہ رکتے ہیں، پھر دوسرا خطبہ دیتے ہیں. تو جس وقت وہ رکتے ہیں اس وقت وہ بیٹھتے ہیں. یہ قاعدہ ہوتا ہے. اگلا باب ہے الاستماع الی الخطبۃ، خطبہ کو پوری توجہ سے سننے کا بیان. یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی بہت، تمامی حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ان میں سے ہے جو اس کی طرف اب لوگ توجہ نہیں دیتے اور اس گناہ کا شکار ہوتے ہیں کہ خطبہ جو ہے اس کو پوری توجہ سے سننا چاہیے اور خاموشی سے سننا چاہیے. جیسے اگلی حدیث بھی ہم پڑھ لیں گے ساتھ. یہ حدیث ہے 887، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ، کہ جمعہ کے دن وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، کے فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے دروازے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حدیث ہم پیچھے شاید 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں وہاں، اور اس کے ساتھ اور باب میں آئی تھی، اور یہاں جو باب ہے توجہ سے خطبہ سننے کے بارے میں ہے. اچھا، تو فرشتے مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے جاتے ہیں کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، سب کی حاضری جو ہے وہ لگتی جاتی ہے. ومثل المہجر، اور جو جلدی آنے والا ہے اس کی مثال ایسی ہے کمثل الذی یہدی بدنا، جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا. ثم کالذی یہدی بقرہ، پھر ایسے ہے جیسے دوسرا اس کے بعد آنے والا کہ اس نے گائے کی قربانی دی ہے. ثم کبشن، پھر جب مینڈے کی قربانی. ثم دجاجہ، پھر مرغی کی قربانی دی ہے. ثم بیضہ، پھر ایک انڈے جتنا ثواب رہ جاتا ہے. فاذا خرج الامام وطووا صحفهم ویستمعون الذکر، اور جب امام آ جاتا ہے خطبے کے لیے تو طوّوا صحفهم، کہ وہ اپنے جو صفحے ہیں، دفتر ہیں، وہ لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں. یعنی فرشتے جو ہیں، یہ پہلے تو ہم نے حاضری کے باب میں پڑھا تھا، جو جلدی آئے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جو جتنی دیر سے آئے گا اس کا ثواب کم ہوتا جائے گا. لیکن یہاں امام بخاری جو حدیث لائے ہیں کہ جب امام آ جاتا ہے تو اس وقت وہ دفتر لپیٹ دیتے ہیں. کیوں لپیٹتے ہیں؟ کہ وہ خطبہ سنیں توجہ سے، کہ وہ خطبے کی طرف کان لگا دیتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں. تو لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ فرشتوں کی موافقت کریں اور خطبہ غور سے خاموشی سے سنیں. تو جمہور علماء کے نزدیک جو ہے خطبہ جمعہ کو خاموشی سے سننا واجب ہے. بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خواہ امام کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو تب بھی خاموشی سے بیٹھیں. یعنی مسجد میں بیٹھے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں، پیچھے امام کی آواز نہیں آ رہی، لیکن یہ پتہ ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے، تب بھی آپس میں بات نہیں کر سکتے، تب بھی خاموش ہو کے بیٹھنا چاہیے.
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے تو اسی وقت سے خاموشی اختیار کرنا واجب ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ جب امام آ گیا تو انہوں نے دفتر لپیٹ دیے اور امام کی طرف متوجہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں حرمین میں بھی جاتے ہیں، مساجد میں بھی، تو لوگ اس چیز کی فکر نہیں کرتے، ادھر خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ خواتین کو مسجد کے آداب کا علم بھی کم ہوتا ہے اور خطبے کے آداب کا کم پتہ ہوتا ہے، نماز باجماعت کا طریقہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو خواتین اس طرح کی بہت ساری غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو خطبہ جمعہ بالکل خاموشی سے سننا واجب ہے، اور بات کرنے والا گناہ گار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے جو دوسری بہت سی کتابوں میں آئی ہے، ابن ماجہ میں ہے، بخاری میں بھی ہے یہ، اور دوسری کتب حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے خطبہ جمعہ کے دوران اپنے ساتھی سے کہا کہ چپ رہو تو تم نے لغو کام کیا۔ یعنی اگر ایک شخص بول رہا ہے تو دوسرا اسے اشارے سے تو کہے گا کہ خاموش رہو، منہ سے نہیں بولے گا، کیونکہ وہ بھی بولنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس حد تک لازم ہے کہ خطبہ جمعہ بالکل خاموشی سے سنا جائے اور اس دوران آپس میں کوئی بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور خطبہ جمعہ کے دوران کوئی بھی ایسا کام کرنا جو خطبہ سننے میں مخل ہو، مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا کھانا پینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، حتیٰ کہ تسبیح پڑھنا بھی، اور کسی کو شرعی مسئلہ بتانا بھی، یہ ساری چیزیں جو نماز میں ممنوع ہے نا، وہی خطبہ جمعہ میں بھی ممنوع ہوتی ہیں۔ کہ نماز کے اندر آپ اس قسم کے کوئی سلام کرنا، جواب دینا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا سب نہیں کرتے، تسبیح تو کرتے ہیں لیکن یہ باقی کام نہیں کرتے، تو ایسے ہی خطبہ جمعہ کے درمیان ممنوع ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں علماء کہ اگر کسی نے کوئی سنت موقدہ پہلے شروع کی تھی یا نفل شروع کیے تھے تو وہ نفل شروع کر لیے تھے اور اس دوران خطبہ شروع ہو گیا تو انہیں مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر نفل ہیں تو 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں، لیکن اگر سنت موقدہ شروع کی ہے تو اس کو مکمل کر لیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ خطبہ جمعہ بہت اہم ہے اور بالکل خاموشی سے سننا چاہیے، اور اس دوران کوئی گفتگو جو ہے وہ آپس میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو خطبہ جمعہ کی طرح اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ خطبہ نکاح بھی سننا چاہیے۔ تو خطبہ جمعہ تو خیر واجب ہے، لیکن باقی بھی اگر کوئی محفل درس کی ہے، درس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہیں، تو بے شک وہ خطبہ جمعہ کی طرح واجب تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا احترام ہے، اور اللہ کا ذکر جہاں بھی ہو رہا ہو اس کو خاموشی سے توجہ سے سننا چاہیے، اس کو جذب کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے عمل کی نیت سے، اور پھر اس پہ عمل کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ لیکن خطبہ جمعہ، جمعے کا احترام، خطبے کا احترام، مسجد کا احترام، یہ سب چیزیں خواتین کو بھی معلوم ہونی چاہیے، اور نماز باجماعت کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اگر حرم میں جاتی ہیں یا ویسے مسجد میں جاتے ہیں تو یہ سارے آداب جو ہیں یہ خواتین کو بھی معلوم ہونے چاہیے، اور خواتین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں، انہیں جمعے کی اہمیت بھی بتائیں، جمعے کا ثواب بھی بتائیں، جمعہ ترک کرنے کا عذاب بھی بتائیں، اور مسجد میں جا کے جو آداب ہیں مسجد کے وہ بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لڑکوں کو، اور اپنے جو مرد ہیں ان کو جن کا نہیں معلوم انہیں بتانے چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کی بھی بے حرمتی نہ ہو، کسی بھی چیز کی، اور ہم گناہ گاروں میں شامل نہ ہو جائیں، ثواب لینے جائیں اور گناہ گار نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سارے مسائل سمجھنے کی اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔